ان اختیارات کی حد کہاں سے ہے، کہاں تک ہے، اور اپنے میدان عمل میں وہ کیا کچھ کرنے کے لیے آزاد ہے، کہاں پابند ہے، یہ مجاز صاحب آپ سے جانیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اصل میں جو جبر و قدر کا معاملہ ہے یہ واقعی ہے تو بہت پیچیدہ معاملہ، لیکن آسان بھی بہت ہے سمجھنے کے لیے۔ بحث مباحثہ تو اس میں ہونا نہیں چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ بیٹھے بحث کر رہے تھے اسی مسئلے پہ جبر و قدر کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے بلکہ غصہ کا انداز ہوا، چہرہ مبارک بھی سرخ ہو گیا، ایسا لگ رہا ہے جیسے انار کے دانے جو ہیں وہ نچوڑ دیے گئے ہوں چہرے پہ۔ پھر حضور نے منع کیا کہ کبھی بھی اس معاملے میں تم نے بحث مباحثے میں نہیں پڑھنا، کیونکہ پچھلی قومیں جو ہیں اسے بحث کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی۔ خیر اس حدیث سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ ہمیں بحث تو کرنی نہیں، لیکن لوگوں کو نالج دینا بہت ضروری ہے کہ کون سی چیزیں تقدیر میں ہیں، کون سی چیزیں فکس ہیں، کہاں پہ انسان مجبور ہے، کہاں پہ انسان آزاد ہے۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جن چیزوں کو انسان بدل سکتا ہے وہاں وہ چیزیں تقدیر میں نہیں آتی، بلکہ وہ تو اللہ رب العزت نے ہمیں آزادی کے ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اور جن چیزوں کو بدل نہیں سکتا انسان، جیسے ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہماری جینس ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں ہم چینج نہیں کر سکتے، تو یہ تقدیر میں آتی ہے۔ ایسی موت کا معاملہ ہے کہ قرآن سے ثابت ہے کہ کوئی کیا کرے گا، مطلب کہاں مرے گا اور کس طرح مرے گا، طریقہ، جگہ، وقت، سب کچھ طے ہے موت کا، وہ بھی اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اس میں بھی انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ تو جو چیزیں ہم بدل سکتے ہوں اپنی محنت سے، اپنے علم سے، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے جبر میں نہیں آتی، کیونکہ جبر میں اگر ساری چیزیں آ جائیں اور سارا ہی کچھ فکس ہو جائے تو پھر تو معاذ اللہ ناانصاف کہلائیں گے اور ہم تو بچ جائیں گے۔ مشیت کس میں آتی ہے مجاز صاحب؟ مشیت جو ہے ایک لفظ ہے مشیت، یہ مشیت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے یا اس میں بھی کچھ حد تک انسان کا اختیار ہے؟ اصل میں مشیت جو ہے نا وہ تو ایک حکمت ہے اللہ کی کہ کس کو کیا چیز، یہ جو کل میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ قدر کہتے ہیں اندازے کو، اللہ رب العزت نے ہر چیز کو اندازے سے ایک اسٹیمیٹ کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ کوئی کیا کیا کر سکتا ہے، کوئی کیا کرے گا، مطلب کس کو کیا صلاحیت دے کے بھیجا، وہ اتنے ہی کام کرنے کے لیے لوگ مجبور ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ انسان کتنی ترقی کر لے، ایک چھوٹی سی چڑیا اڑتی پھرتی ہے، انسان اڑ نہیں سکتا۔ تو یہ جو اللہ رب العزت نے الگ الگ صلاحیت دی، یہ ہے اصل میں قدر، یہ ہے اندازہ، اور اللہ کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ باقی جو چیزیں ہیں اس میں اللہ رب العزت نے، دیکھیے میں نے کل آپ کو ایک جملہ دیا تھا کہ اف اینڈ بٹ، کہ ساری، اب قرآن یہ کہتا ہے کہ یونس علیہ السلام کا جو معاملہ ہے، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو قرآن کہتا ہے اگر وہ تسبیح نہ کرنے والوں میں ہوتے تو وہ باہر نہیں آ سکتے تھے، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اگر انہوں نے تسبیح کی تو باہر آ گئے۔ اسی طرح سے سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ اس قوم کے علاوہ، یونس علیہ السلام کی قوم کے علاوہ، میں نے کسی قوم کو اس طرح سے عذاب کے فیصلے کے بعد نہیں بچایا، کیونکہ یہ لوگ سجدے میں پڑ گئے تھے، تمام بوڑھے، عورتیں، بچے، سب، اور یہ استغفار آثار دیکھ کے عذاب کے، تو اللہ رب العزت اس سے پہلے کوئی قوم یہ کام کرتی تو اللہ ٹال دیتا عذاب۔ یہاں ایک سوال اور ہے مجاز صاحب، جیسے آپ نے دو مثالیں دی ہیں، ایک خود حضرت یونس علیہ السلام کی مثال ہے، ایک ان کی قوم کی مثال ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے بدلتے ہیں، تبدیل ہوتے ہیں۔ جیسے عذاب کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے صادر کر دیا تھا، ان کے حق میں عذاب آنے والا تھا، لیکن انہوں نے جب بروقت توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی تو اللہ نے اپنا فیصلہ بدل لیا۔ بالکل، وہ قادر مطلق ہے، پھر قادر مطلق کہاں ہوا جو بدل نہ سکے؟ اللہ رب العزت سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ریئر کیسز ہیں، اللہ کا قانون الگ ہے۔ دیکھیے آپ، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو عورت اور مرد کے ملاپ سے شروع کیا، مطلب جو پیدا ہوتے ہیں انسان، لیکن آدم علیہ السلام کو ایسے ہی بنا دیا، ماں حوا کو آدم علیہ السلام سے پیدا کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا کر دیا۔ یہ ساری چیزیں، لیکن یہ ریئر کیس ہے، قانون اللہ کا وہی ہے کہ عورت مرد کے ملاپ سے ہی اولاد آگے جنے گی اور اس طرح سے دنیا چلے گی۔ تو اللہ رب العزت دکھاتے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ انسان کا جو معاملہ ہے وہ ایک حدیث ہی ملتی ہے کہ انسان عمل کرتا رہتا ہے، اچھے عمل کرتا رہتا ہے، اچھے عمل کرتا رہتا ہے، اور آخر میں کچھ ایسے اعمال اس سے ہو جاتے ہیں کہ وہ دوزخ رسید کرتے رہتا ہے۔ حدیث پاک بتاؤں، اسی طرح انسان برے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن آخر میں ایسے عمل کر بیٹھتا ہے کہ وہ جنت میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اچھے اعمال کے باوجود آدمی ساری عمر یہ عمل کرتا رہا
اور اسی طرح برے عمل کرتا رہا جنت میں جا رہا ہے. یہاں اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں اعمال دکھتے ہیں, اللہ رب العزت کو نیت دکھتی ہے. اس کی ساری عمر اس نے جو اچھے اعمال کیے, نیت کیا تھی یہ اللہ کو پتا ہے. اسی طرح برے اعمال کرنے والے کے اندر اچھائی کتنی طلب تھی, کس طرح سے وہ اس طرف آنا چاہتا تھا کہ اللہ کو اس کی وہ ادا پسند آ گئی, اور اس برائی کے بدلے میں اللہ نے اسے توبہ دے دی. جو اس کے اندر طلب تھی وہ برائی ختم کر کے اس طلب کے بدلے میں توبہ دی, اور توبہ کے بعد اسے نیکی کی توفیق دی. اللہ تعالیٰ کا علم بے پایا ہے, اللہ تعالیٰ کو ہر شے کی خبر ہے, ہر چیز کا علم ہے. اس دنیا کی تخلیق کا مقصد, آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد, ابلیس کی نافرمانی, یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو بنایا, آدم کی تخلیق ہوئی, شیطان کی نافرمانی, ابلیس کی نافرمانی ہوئی. تب جب ان تمام چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے, پھر یہ جو واقعات رونما ہو رہے ہیں یہ کس کے ارادے کے تحت ہو رہے ہیں, یہ کس کی نیت, یہ انسان یا دیگر مخلوقات کی نیت کے ارادے کے یہ بہت تحت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی عمل ہم جو ہے نا, ہم خالق عمل نہیں ہے, ہم کاسب عمل ہیں, ہم کسب کرتے ہیں. اللہ خالق ہے, عمل خالق کرنے والا, خلق کرنے والا اللہ ہے, خالق ہے ہم لوگ. تو ہمیں صرف اور صرف اللہ رب العزت نے ارادے کا اختیار دیا ہے. کسی بھی کام کا اذن اللہ کرتا ہے, مطلب حکم اللہ دیتا ہے, اور اس کا ارادہ ہم کرتے ہیں. اسی ارادے کی بنا پہ ہماری پکڑ ہوگی, یا ہمیں جزا اور سزا کا جو تصور ہے کہ ہمیں یا تو سزا ملے گی یا ہمیں جزا ملے گی, وہ ہمارے ارادے کی وجہ سے. تو یہ جو آپ ساری چیزیں دیکھتی ہیں, اس میں اصل میں ایک چیز ہے, پری نالج کہلاتی ہے. اللہ رب العزت کو اپنی نالج کے حساب سے اللہ نے تمام روحوں کو بنا کے اور ان کی زندگیوں کے فیصلے کر کے کہ یہ روح اتنی دن دنیا میں رہے گی, انہیں سب کو دیکھ لیا کہ یہ کیا کیا کریں گے, اور اسے لکھ لیا. لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ یہ پری نالج ہے. اللہ نے فری ول دے کے سب کو چھوڑ دیا تھا, اور سب کو دیکھ لیا اللہ نے اپنی نالج کے حساب سے کہ کیا کیا کریں گے, وہ لکھا ہوا ہے اصل میں. تو آپ یہ دیکھیں, ہاں ڈیسٹنی طے ہے, بالکل یہ طے اسی نالج کے حساب سے طے ہے کہ جب اللہ نے دیکھا نا کہ یہ کریں گے, اس کے بعد پھر طے کیا کہ یہاں تک یہ پہنچے گا اور یہ کرے گا. پھر تبدیلی کیسے آتی ہے؟ تبدیلی نہیں آتی. تبدیلی اصل میں تبدیلی تو جب آتی ہے نا کہ جب یہ سارا کچھ طے نہ ہو, یہ اللہ نے ہمیں کر کے دیکھ لیا کہ یہ کریں گے. آپ یہ دیکھیں, اگر آج ہم اس ایپیسوڈ کو تو ہم لائیو کر رہے ہیں, کل کا ایپیسوڈ یہ شوٹ کر کے رکھ لیں پروڈیوسر صاحب ہمارے, اور کریں گے تو یہ وہی شوٹ جو ہم کہہ رہے ہیں بول رہے ہیں, ٹھیک. شام کے ٹائم یہ اس ایپیسوڈ کو دیکھ کے کہ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا کہا ہے, اور کل کو یہ بتانے لگے کہ اس ایپیسوڈ میں یہ ان کی فری نالج ہے کیونکہ یہ شوٹ کر چکے. تو اللہ رب العزت جو فری ول دی ہوئی تھی, ہم جو مرضی بولیں یہاں پہ, انہوں نے تھوڑی کہا تھا کہ یہ بولنا ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں فری ول دے کے چھوڑ دیا. اس کے بعد یہ دیکھ لیا کہ ہم کیا ہے, کیونکہ وہ ہر چیز کا علم, یہ علم کامل کہلاتا ہے کہ اللہ کا علم کامل ہے. لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے. چیزیں فکس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ جبر کر رہا ہے. اللہ نے ہمیں فری ول کے ساتھ پیدا کیا, کیونکہ ورنہ امتحان ہی ختم ہو جائے گا. اگر آپ کسی کو زبردستی کوئی پیپر کراتے ہیں تو پھر امتحان کہاں رہا. چوائس تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ اچھا کریں یا برا کریں. کوئی بھی عمل آپ جو بھی اچھا, اللہ رب العزت نے مان لو کوئی, ہم تو اپنی مرضی سے جو کچھ کام بھی کرتے ہیں نا, وہ اللہ کی طرف سے بنا اللہ کی مرضی کے نہیں ہو سکتا. ہم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. قرآن کی آیت خود ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جی, کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تو وہ جو چاہنا ہے اللہ کا, وہ اللہ کا اذن ہے, اور ہمارا ارادہ, یہ دونوں چیزیں مل کے ہم مان لو نیکی کی طرف بڑھتے ہیں, تو اللہ ہمیں اسی طرح کا اذن, اللہ ہمیں حکم دے دے گا کہ بڑھتے چلے جاؤ. اسی طرح برائی کی طرف بڑھتے ہیں تو وہاں مجھے صاحب آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم نیکی کی طرف بڑھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کا اگر حکم ہوتا ہے تو ہم نیکی کی طرف بڑھتے ہیں. کیا اللہ کی اس میں مدد بھی شامل ہوتی ہے؟ ہمارا دل, ہمارا ذہن, ہمارا فیصلہ, ہمارے اختیارات, یہ سب اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں؟ بالکل. اصل بات یہ جو جملہ آپ کا ہے بہت ٹھیک جملہ ہے. اصل میں بات یہ ہے نا, اللہ خود مثبت ہے, پازیٹو ہے, پاک ہے. وہ ایسے ہی لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے. ویسے تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو محنت کرے گا اسے اس کا پھل ملے گا. ایک چور بھی محنت کرتا ہے تو اسے چوری کا پھل ملتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. اس نے یہ طے کر دیا, قرآن میں جگہ جگہ یہ بات کہی ہے کہ جو عمل کرے گا اس کا ویسا بدلہ اسے ملے گا. تو اگر یہ سنت نہ ہوتی تو اللہ, چور کہاں کامیاب ہوتے ہیں؟ اللہ کو تو پتا ہے کہ نیگیٹو کام ہے. لیکن جو لوگ پازیٹو کام کرتے ہیں, جو سوال آپ کا ہے, اس میں اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوتی ہے, کیونکہ اللہ راضی ہوتا ہے نیک کاموں سے, پازیٹو کاموں سے. اور اگر بدی کا ارادہ ہے, برائی کا ارادہ ہے, تو اس میں اللہ کی مشیت کس حد تک انسان کو اس برائی کا کام کرنے سے روکتی ہے؟ باقی انسان کا فیصلہ, اس کا اختیار. وہی جملہ جو ابھی آپ نے پوچھا تھا
کہ انسان کی اپنی اندر کی جو ولولے اور اندر کی جو سوچ ہوگی نا، اگر وہ کوئی برا کام کر بھی رہا ہے اور اندر اس کے جو ہے گلٹی ہے اور وہ چاہتا ہے، جیسے آپ آدم علیہ السلام کی مثال لے لیں کہ ان سے غلط کام ہوا تھا، لیکن اندر کی جو ندامت تھی، ان کی جو گلٹی تھی، اس نے انہیں جو ہے بے چین کر رکھا تھا. اس بے چینی کو دیکھ کے اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ انہیں توبہ کے کلمات سکھا دیے اور انہیں معاف کر دیا، انہوں نے توبہ کی اور نبی بنا دیا گیا. تو اگر اندر کسی کے برا کام کوئی کر بھی رہا ہے اور اندر اس کے یہ مطلب گلٹی ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں کسی طرح سے اسے کام کو چھوڑ دوں، پھر اللہ کی مدد اس کے لیے آئے گی کہ اس برے کام کو وہ چھڑوا دے گا اللہ پاک. اس طرح لوگ، لیکن جو لوگ برے کام کرتے رہتے ہیں اور اس میں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ اسے ٹھیک سمجھتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی. بلکہ حدیث میں ہے کہ برا کام کرتے رہنے والوں کے دلوں پہ نقطے لگتے رہتے ہیں اور دل ایک دن سیاہ ہو جاتا ہے کہ پھر اسے ہدایت کی توفیق ہی نہیں ملتی، وہ لگ جاتی ہے. یہاں ساری گفتگو سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے، پھر آپ کی رہنمائی لیں گے مجاز صاحب، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اپنے علم کے مطابق، اپنی قوت، اپنی اختیار کے، اپنی قدرت، اپنے سطوت کے اعتبار سے، اور انسان کو حق اور باطل، خیر اور شر، ان دونوں کی تمیز کا شعور دے دیا. یہی اس کا امتحان ہے. انا ہدیناہ السبیل فاما شاکرا واما کفورا، کہ ہم نے انسان کو تو سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، پھر وہ شکر گزار بنے یا ناشکرا بنے. تو اس کا مطلب کہ انسان اللہ کی مرضی کے تابع بھی ہے، لیکن اپنی عقل، اپنے شعور کے اعتبار سے اپنے فیصلوں کا اختیار کرنے کا مجاز بھی ہے. زیادہ تر چیزوں میں اللہ رب العزت نے فری ول دی ہوئی ہے. کچھ چیزیں فکس ہیں جو نہیں بدل سکتی، لیکن باقی چیزیں انسان جو ہے وہ اپنی محنت سے، اپنے علم سے، اپنی سوچ سے، ان سب، اب آپ دیکھیں نا کتنی ڈسکوری ہو رہی ہے. تو آدمی اگر اپنی عادت، اپنی جو مطلب اپنے ارادے ہیں، ان سب میں تبدیلی کر کے چینج لا سکتا ہے. یہ سب اللہ رب العزت نے فری ول پہ چھوڑا ہوا ہے. اصل میں یہ مسئلہ عجیب و غریب ہے، یہ الجھا ہوا مسئلہ ہے. اسے سیدھا سیدھا اس طرح سے سمجھے کہ جتنی چیزیں فکس ہیں ان میں تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا، اور وہ بہت تھوڑی سی ہیں. جیسے میں نے بتا دیا آپ کو کہ آپ اپنے ماں باپ نہیں بدل سکتے، آپ اپنا ڈی این اے نہیں بدل سکتے، اپنے بہن بھائی نہیں بدل سکتے. اسی طرح سے آپ کا جو مرنے کی جگہ ہے یا مرنے کا طریقہ ہے، جو مرنے کا وقت ہے، اسے بھی نہیں آپ چینج کر سکتے. اسی طرح روزی کا مسئلہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ روزی میں دینے والا ہوں، کسی کو زیادہ دوں کسی کو کم دوں، آپ اسے بھی نہیں چینج کر سکتے. روزی آپ کو اس طرح ڈھونڈتی ہے، حضور نے فرمایا جیسے موت ڈھونڈتی ہے. تو یہ سب چیزیں تو فکس ہیں. اس کے بعد کی جو چیزیں، ایک بھنڈار ہے لگا ہوا چیزوں کا، وہ سب چیزیں آپ کے اوپر چھوڑی ہوئی ہیں اللہ نے کہ آپ کی نیتوں کے حساب سے. اب آپ دیکھیں نا، اللہ رب العزت کو اچھی نیت سے، کل میں نے ایک مثال دی تھی، وہ جو چھت پہ 3 لوگ کھڑے ہوئے تھے، اچھی نیت سے اللہ کو برا نتیجہ برآمد ہو وہ منظور ہے، لیکن بری نیت سے اچھا نتیجہ بھی اللہ کو منظور نہیں. اگر آپ ساری عمر صدقات کرتے رہیں اور آپ کی نیت ریاکاری کی ہو تو یہ اللہ کو منظور نہیں ہے، بلکہ پکڑ ہو جائے گی. اسی طرح سے اگر آپ نے کسی اچھی نیت سے کوئی کام ایسا کر دیا لیکن نقصان ہو گیا خدا نخواستہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا 1 اجر ہے، اور اگر اس کا مثبت فیصلہ آ گیا تو اس کے ڈبل اجر ہے. تو لیکن اللہ رب العزت کو ہماری نیتوں کے حساب سے فیصلے کرنے ہیں، ہمیں اپنی نیت درست رکھنی ہے، بس یہ ہے مین بات. ایک چھوٹا سا سوال اور ہے. آپ نے فرمایا کہ انسان کی جو حیات ہے، اس کی موت ہے، اس کا رزق ہے، اس کا عمل ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے کچھ طے ہیں اور کچھ جو ہے وہ انسان کے عمل پر، اس کی نیت پر چھوڑ دیا گیا ہے. تو ایک انسان عمر بھر اچھے کام کرتا ہے اور آخر میں وہ ایک ایسا کام کر بیٹھتا ہے کہ جب اس کے اور جنت کے درمیان 1 ہاتھ کا فاصلہ ہے اور وہ عمل بد اسے جہنم کی طرف لے جاتا ہے. ایک انسان عمر بھر گناہ کرتا ہے، آخر میں کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان جو 1 ہاتھ کا فاصلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے. تو یہ جو آخر عمر میں یا ایک ایسا کام، ایک ایسا عمل، اس میں کس کی مرضی، کس کی رضا کار فرما ہے؟ یہ حدیث ہے جو آپ نے بیان کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بالکل سیم بات یہی. تو یہ حدیث ہے. اصل میں یہاں پہ آپ اس بات کو اس طرح سے سمجھیں کہ اللہ رب العزت کی جو نالج ہے نا، کامل علم اللہ کا، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے جو ساری عمر مثبت کام کیے ہیں، اس کی نیت کیا تھی. ہمیں صرف اس کے کارنامے دکھ رہے ہیں، ہمیں اس کے عمل دکھ رہے ہیں کہ کتنا بڑھیا آدمی ہے، لیکن اللہ رب العزت کو اس کی نیت کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جنگ میں لڑتے ہوئے ایک صحابی کو، مطلب صحابی کہا جائے گا، حضور کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ آئے حضور کے پاس کہ یہ تو بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے، فلاں شخص. حضور نے جہنم میں ہے، حدیثوں سے وہ شہید ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ کتنا یہاں تک چیزیں لکھی ہوئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کے بارے میں بات کہی کہ یہ کیسو کسرا کے کنگن پہنے ہیں. یہ دیکھیے کہاں تک چیزیں لکھی ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں جا کے جو فتح ہوا اس کے بعد پھر وہ کنگن انہیں پہنائے گئے. تو چیزیں تو کافی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ ہماری نیتوں کے حساب سے. جو آپ کا سوال ہے نا اس حدیث سے متعلق،
آدمی برے کام کرتا جا رہا ہے، ان میں پڑا ہوا ہے، لیکن اس کی جو اندر گلٹی ہے، اندر جو اس کے احساس ہے کس طرح سے میں چھوڑ دوں، وہ احساس اللہ رب العزت ابھار کے پھر اسے توبہ کی توفیق دے گا، اور اس کے بعد اس کی توبہ قبول کر کے آخری دنوں میں بھی اس سے ایسے کام لے لے گا کہ وہ جنت بھیج دیا جائے گا۔ اسی طرح سے جو لوگ اچھے کام کرتے جا رہے ہیں، اگر ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، نیت دکھاوے کی ہے، ریاکاری کی ہے یا اپنی شوبازی کی ہے، تو وہ آخر میں ایسے کام کر بیٹھے، کیونکہ اللہ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، انسان ہی تو سمجھ رہے ہیں کہ اچھا کام کر رہا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ اس طرح سے فٹ ہوتی ہے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے حدیث۔ یہاں ایک سوال پھر ہے، جی۔ اس کا مطلب کہ انسان کے جو عمل کا بیج ہے نیت کی شکل میں اس کے دل میں پنپتا ہے، اور تمام عمر اللہ تعالیٰ دیکھتا رہتا ہے کہ یہ اس بیج سے اچھا پودا نکلنے والا ہے یا گلا سڑا خراب پودا نکلے گا۔ بے شک۔ پوری زندگی کا دار و مدار اسی ایک جذبے، اسی احساس پر منحصر ہے، جیسے بھی آپ نے بتایا۔ بالکل، اصل میں بات میں نے بھی بتایا نا آپ کو کہ کوئی بھی عمل جو ہے اس میں دو چیزیں کام کرتی ہیں، اللہ کا اذن، اللہ کا حکم، اور ہماری نیت، ہمارا ارادہ۔ تو یہ دو چیزیں مل کے عمل بنتا ہے۔ تو جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں اللہ کی مرضی کے بنا نہیں کرتے، لیکن اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے ہمیں فری ول کے ساتھ بھیجا ہے، وہ چاہے تو روک سکتا ہے ہمیں، لیکن اس کا قانون یہ ہے کہ امتحان لینا ہے اس نے، اس لیے ہمیں نہیں روکتا، ورنہ ہم چاہیں تو ہم تو ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ کا جو وہاں پہ اذن ہے، جو حکم ہے، وہ ہمارے ارادے کے ساتھ ہے، تب وہ کوئی عمل ہوتا ہے، اسے ہی وہ پازیٹیو یا نیگیٹو بناتا ہے۔ اللہ کا حکم اپنی جگہ ہے، لیکن ہم جو اکاؤنٹیبل ہیں اللہ کے آگے، وہ صرف اپنے اذن اور ارادے کی وجہ سے۔ ورنہ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارا تو کوئی بھی نہیں معاملہ بنتا اگر سارا کچھ اللہ کے حکم سے، اسی طرح سے سب چیزیں، مطلب ہمارا ارادہ ہی کوئی نہ ہو بیچ میں، ارادہ بھی اللہ کا ہو اور حکم بھی اللہ کا ہو، تو ہم تو بچ گئے تھے، نہ تو جنت دوزخ، نہ جزا سزا، کوئی آتا ہی نہیں۔ یہ ہمارے ہاں اصل میں غلط فہمیاں بھی لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو فری ول دے کے ایک اختیار دے کے بھیجا ہے۔ دنیا میں جتنی ہماری 60 70 80 سال کی زندگی ہے، اس میں ہمیں اختیار ہے، لیکن قیامت آتی ہے وہ سارے اختیار سلب کر لیے جائیں گے، مختار عام اللہ ہوگا، وہاں ہماری کوئی نہیں چل پائے گی، وہاں صرف اللہ کی چلے گی۔ لیکن دنیا میں بہت ساری چیزوں میں ہماری چلتی ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، اس کی مشیت۔ جو آپ نے لفظ استعمال کیا تھا وہ یہاں کام آتا ہے کہ اللہ کی اپنی مشیت ہے، کیونکہ اس کائنات کو اس نے انسانوں اور جنوں کو امتحان کے لیے بنایا۔ بالکل، اور اس مشیت پر یقین رکھنا چاہیے کہ اس میں بندے کی مصلحت پوشیدہ ہے۔ بے شک، اگر ہم اچھا ہے تو کتنی بھی باتیں اور کر نہیں لیں، ہے تو بھی۔ اصل میں یہ مسئلہ سلجھ نہیں سکتا، اسی لیے حضور نے کہا تھا کہ اس میں بحث مباحثہ نہیں کرنا، ہمیں پھر بھی لوگوں کو نالج تو دینی ہے نا کہ کیا کیا چیزیں۔ اصل میں عمل سے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی ہے، پردے میں رکھنے کا مطلب ہی کیا ہے؟ تقدیر جو ہے اللہ رب العزت نے اسے پردے میں رکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ محنت نہ چھوڑ دیں۔ یہ حضور سے پوچھا کسی نے تو حضور نے یہی بات کہی، تو محنت ہمیں کرتے رہنا ہے۔ اللہ نے جو چیز ہمارے اختیار میں دی ہے وہ عمل ہے، نتیجہ اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ بالکل، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس لیے اس پہ اندھا ایمان۔ یہ تو حدیث جبرائیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایمان کا معاملہ پوچھا گیا تھا کہ ایمان کیا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تھا، تو حضور نے یہ بات بھی کہ اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان لانا، بالکل، تو یہ حصہ ہے ہمارے ایمان کا۔ اگر ہمارا ایمان، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہم بحث نہیں کر سکتے، لیکن اس کی صفات ہمارے سامنے ہے اور ہم انہیں محسوس کر سکتے ہیں۔ دل میں تو آتا ہے سمجھ میں، دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ تو دو کالرز ہیں ہمارے ساتھ۔ سالار بھائی پہلے آپ سے مخاطب میں فرمائیے، سوال کیا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی سالار بھائی۔ باجی سوال یہ ہے کہ جیسے اپنے سانپ اور بلی کی شکل میں کوئی دوسرے مخلوق بھی ہوتی ہے کیا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے مرنے والا جو ہے تو وہ تو مر جاتا ہے، لیکن اس کی روح اس کے پریوار کو، اس کے بچوں کو، اس کے گھر کو دیکھتی ہے کیا؟ وہ جاننا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال ہے سانپ اور